Assalamu alaikum, my dear listeners. How are you all? I hope my all learners are getting benefit from the videos, from the video lectures of the lessons. And this lesson is designed for BSc students of English. We are on chapter 9, Emotional Meanings. The chapter is very interesting. It is related to our daily life and it will give us a life lesson. And as you all know that literature is meant for life and it teaches us how to lead life and how to do better the life, how to do well when you are going with your life. Apart from this, we are going to learn the main topics of discussion from this video lecture. The main points, the main ideas, the thematic concerns of this chapter. The chapter is written by Robert Thowles, and let's get started the main lesson. Actually, there is a problem of showing you the video clips. Okay, we are here. Why we use words? The very first thing is explained by the writer that we use the words to describe the things, that it is necessary to use the words. الفاظ کا استعمال کرنا جو ہے یہ ایک ضرورت ہے اور ہم جو ہے چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں. دیٹ میں بی ریٹن اور دیٹ میں بی اورل. ہم یا تو لفظوں کو اورلی استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنے نریشن میں استعمال کرتے ہیں. So whenever we use the words, they have two different sorts of meanings. جو بھی کچھ بھی ہم بولتے ہیں اس کے میننگز جو ہیں یا تو وہ ہو سکتے ہیں سائنٹیفک یا پھر ایموشنل. یعنی کہ سائنٹیفک مین اسٹریٹ فارورڈ، اس میں کوئی آئرنی، کوئی میٹافور، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جو کچھ بولا جائے گا اس کا مطلب وہی ہوگا. اینڈ سیکنڈ از ایموشنل. That is associated to some emotions, that arise some emotions جو ہمارے غصے کو، ہمدردی کو، کائنڈنس کو ارائز کرے، کال کرے. کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں. اور دین سائنٹیفک کو ہم کہہ سکتے ہیں آبجیکٹیو یوز آف ورڈز یا پھر میننگ آبجیکٹیو ہونا، امپرسنل ہونا، جس میں ہماری پرسنل فیلنگز، ہمارے اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتے. اینڈ ایموشنل کین بی سبجیکٹیو، دیٹ مین پرسنل، کہ ہماری جو اس میں پرسنل لائکنس، ڈس لائکنس، اپروول، ڈس اپروول بھی شامل ہوتا ہے. The writer give us a very nice example to show us how the words can mean differently, objectively or subjectively. First he says us کہ ہمارے نیبر میں ایک ڈاگ جو ہے وہ رہتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈاگ ہے، جو ہے مکسڈ ریس کا ڈاگ ہے. اس کا جو بریڈ ہے، اس کا فادر جو ہے وہ کسی اور ریس کا ہے اور جو مادر ہے وہ کسی اور ریس کا ہے. تو جو ڈاگ ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مکسڈ ریس کا ڈاگ ہے. جب ہم مکسڈ ریس کا ورڈ یوز کریں گے تو دیٹ مینس ٹو ڈسکرائب دا ریس اور جنریشن آف دیٹ ڈاگ. اس میں کوئی ہمارا بائسنس، کوئی ہماری بیڈ فیلنگز، ایول ایکشن جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا. لیکن جب ہم اسی ڈاگ کو کہیں گے کہ دیٹ مونگرل، تو اس کے میننگز جو ہیں بالکل ڈفرینٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے جو ہے اسے دوغلا بول دیا ہے. اس کے کئی میننگز ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چیٹر ہے، اچھا ڈاگ نہیں ہے، گھر کی رکھوالی سے ہی نہیں کرتا ہے، یا ڈس لائل قسم کا ڈاگ ہے اور اس کو گالی دینے کے مترادف ہوگا. تو اس میں ہماری جو ڈس اپروول ہے، ڈس لائکنس ہے اور ہیٹرڈ ہے وہ بھی شامل ہے. پھر وہ ہمیں ایک اور 3 ورڈز جو ہیں وہ بھی دیتا ہے کہ کس طرح الفاظ کی میننگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی لفظ کو اس کے جو دوسرے سنونمز ہیں ان کو مختلف معنی دینے کے لیے مختلف سچویشنز میں یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک اور ہمیں اگزامپل دیتا ہے نفرت کو اور ایموشنز کو شو کرنے والے جذبات. جیسے کہ اگر ہمیں کوئی بلیک پرسن نظر آتا ہے تو ہم اسے کہیں کلرڈ مین، کہ نیگرو میں بی اے کلرڈ مین ٹو نیوٹرل آبزرور.
کہ ہم نیوٹرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلرڈ پیپل ہیں، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنا ڈیٹیسٹ یا نفرت جو ہے غصہ شو کر رہے ہیں. لیکن جو ہے اگر ہم نیگرو کو نگر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے ہمارے کہنے میں، ہمارے سٹائل میں، ہمارے لہجے میں جو ہے لو سٹیٹس، لو لیول جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. تو اس سے جو ہے ایک پرسن کو ہم رسپیکٹ نہیں دے رہے بلکہ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اپنے کہنے کے انداز سے، سٹائل سے اور ورڈز کے استعمال سے ہم اپنا پرسنل ڈس اپروول شو کر رہے ہیں. So these are the two examples given in the context of objective and subjective use of words and scientific and emotional use of words. کہ how we do this. پھر جو ہے ہم اگر اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کر سکتے ہیں. Yes, we can do is that yes, here we are, different shades of meaning. He has given us example of 3 words: firm, obstinate and pig-headed. اب یہ 3 الفاظ ہیں. They can be used synonymously but they have different shades of meaning. They mean differently in their context. اپنے کانٹیکسٹ میں ان کے میننگز جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. کیسے کہ فرم جو ہے یہ پازیٹیو کونوٹیشن میں یوز ہوگا، جس کا مطلب ہے اسٹرانگ. ایسا پرسن جو کنسسٹنٹ ہو، مضبوط ارادوں کا، مضبوط نروز کا مالک ہو، تو دیٹ ہیز پازیٹیو کونوٹیشن. تو اس کے مطلب جو ہے اپریسیشن کے سینس میں آئیں گے، پازیٹیوٹی کے سینس میں آئیں گے جب ہم کسی کو انکریج کریں گے. اس کے ساتھ ہمارا دوسرا سینونیم ہے آبسٹینیٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے ضدی. اٹ ہیز اے بٹ نیگیٹو کونوٹیشن اور نیگیٹو شیڈ. کہ اگر ہم جو ہے کسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے تو، یا کچھ کرنے کے لیے نہیں مانتا ہے، وہ شور کرتا ہے اور اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے، یا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت پڑھنے کے لیے طرف نہیں آتے اور اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، روزانہ کھڑے ہونا، لیسن نہ سنانا. اور اگر ہم کسی کو اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایول ایکشنز پہ پرسسٹنٹ رہتا ہے، چینج نہیں ان کو کرتا ہے، تو دیٹ وڈ بی آبسٹینیٹ، ضدی، نیگیٹو سینس میں. تو ہم نے اس کو کیا دیے؟ نیگیٹو شیڈ دیا اس الفاظ نے معنی کو. اگر ہم تھرڈ ورڈ کو دیکھتے ہیں تو وی ہیو پگ ہیڈڈ، سور کے دماغ والا. تو اس کے مطلب تو ہے جی اسٹرانگیسٹ ڈگری آف ڈس اپروول ہے، کہ ہم جب اپنی اسٹرانگ ہیٹڈ، اسٹرانگ ڈیٹیسٹ کو شو کر رہے ہوں گے تو یہ والا ورڈ یوز کریں گے، پگ ہیڈڈ، کہ نفرت کی سینس میں. تو اس میں ہمارا اسٹرانگ ڈس اپروول شامل ہے، ڈس لائکنس شامل ہے، اور منفی جو ہے جذبات شامل کریں گے. ایک اور رائٹر یوز کرتا ہے یہاں پہ پوئٹ کو، اس کی اگزامپل کوٹ کرتا ہے کہ سوین برن جو ہے اس نے ایک پوئم لکھی جس میں اس نے 2 لفظ استعمال کی، ویلپس اینڈ ڈیم، جن کے میننگ یوزلی جو ہیں وہ ہوتے ہیں چلڈرن اور وائفز کے، کہ بیویاں اور بچے. لیکن اس نے اپنی پوئم میں اینمی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دشمنوں کی طرف ریفر کرنے کے لیے یہ 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. اور یہ جو پوئٹ کی لائنز ہیں جس میں اس نے ویلپس اور ڈیمز یوز کیے ہیں، وہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ فیمیلز آف وائلڈ بیسٹ اینڈ ینگ ونز آر فٹ ٹو بی کلڈ، کہ دے کین بی اینمی. وار کانٹیکسٹ میں، ایموشنل کانٹیکسٹ میں اس نے یہ الفاظ جو ہے اس طرح استعمال کیے ہیں. دین جو ہے اگر ہم اپنا نیکسٹ مین پوائنٹ یا نیکسٹ اس کا آئیڈیا دیکھیں تو وہ ہے ڈفرینس بٹوین مورل اینڈ سائنٹیفک ججمنٹ. کہ ہماری جو ججمنٹ ہے سائنٹیفک ہو سکتی ہے یا پھر مورل ہو سکتی ہے. اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ یہ ان دونوں میں بالکل یہ ڈفرینٹ ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا مورل ویژن آف مین، کہ انسان کا جو ہے وہ مورل ویژن بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. کہ اگر جو ہے کسی انسان کے ریلیجس کنسرن ہے تو اس کی بیس پہ اس کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوگی، کہ یہ بائسڈ ہوتی ہے اور ایک انسان کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتا ہے. ایک انسان یا تو آزادی پسند ہو سکتا ہے یا انقلابی ہو سکتا ہے، یا تو وہ دوسرے انسان کی طرف اس کی ٹیررزم لائک جذبات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم جو ہے
کہتے ہیں کہ اخلاقی گراؤنڈز جو ہیں ان پہ اگر ہم دیکھیں تو سنی شیعہ تصادات بہت زیادہ ہوتے ہیں، فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو انہی سے ریلیٹڈ جو الفاظ ہوتے ہیں اگر وہ استعمال کیے جائیں تو اگر ہم اس کو مورلی جج کریں اور ڈکلیئر کریں کہ وہ تو مرتد ہے اور کلر ہے، اس کو مطلب مقتول ہے، ایسا پرسن ہے جسے قتل کیا جائے، تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی اسی وہ لفظ کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں اس کے عقیدے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. تو اسی لیے تو بہت ساری تنظیمیں ریئیکشنری، ریولوشنری، کمیونسٹ اور فیسسٹ جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. تو ہمیں رائٹر آخر میں سجیسٹ دیتا ہے کہ ہمیں ایموشنل یوز آف ورڈ سے پبلکلی، سوشل، مورل، پولیٹیکل گراؤنڈز پہ ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے نفرت، غصہ اور اس طرح کے جذبات جو ہیں وہ مت ابھریں، بلکہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جو سوشلی، پولیٹیکلی، مورلی، ریلیجسلی ایکسیپٹڈ ہوں، جو دوسروں کی نفرت، غم و غصہ کو بڑھائیں نہیں بلکہ اس کو کم کریں اور تمام لوگوں کے لیے انہیں قبول کرنا جو ہے آسان ہو. ہمیں اپنی پبلک ڈیلنگز میں امپرسنل سوچ کو، امپرسنل ویوز کو، امپرسنل آئیڈیاز کو اور سائنٹیفک ججمنٹ کو فروغ دینے کی شدید ضرورت ہے. اور اسی سوچ اور اسی لیسن کے ساتھ آج کے لیسن کا جو ہے ہم اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہوئی تو یو کین آسک اینی ٹائم. اوکے، اللہ حافظ.